بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے پیارے سے ناظرین کو خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بنت عابد کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ عبدالرؤف تاجور کی تحریر ہے اور اس کا نام ہے ہمت والا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دیہاتی مزدور کا اکلوتا بیٹا جوان ہو گیا تو اس نے بیٹے کو اپنے پاس بلا کر کہا، سنو میاں سکندر، اب تم ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہو، اس لیے اس چھوٹے سے گاؤں سے نکلو اور شہر جا کر اپنی قسمت آزماؤ۔ میں دعا مانگتا رہوں گا کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اس گاؤں میں محنت مزدوری کا کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ مل گیا تو گھر کا چولہا جل گیا۔ میں نے بھلی یا بری اپنی زندگی گزار لی، اب تم اپنے بارے میں سوچو۔ آج اکیلے ہو، کل شادی ہوگی، پھر بال بچے ہوں گے۔ ان سب کے لیے 2 وقت کی روٹی تو بڑی بات، 1 وقت کی روٹی بھی مہیا نہ کر سکو گے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس گاؤں سے نکل کھڑے ہو جہاں کھیتوں میں اناج کم اور بھوک زیادہ ہے۔ لڑکے کی آنکھیں تو خوشی سے چمکنے لگی۔ شکریہ بابا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن آپ سے کہتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ میں انشاءاللہ کل ہی نکل پڑوں گا۔ لیکن بابا، شہر ہے کس طرف اور مجھے کس راستے سے جانا ہے؟ میں تو آج تک گاؤں سے باہر ہی نہیں نکلا۔ لڑکے کی ماں بھی قریب ہی بیٹھی تھی، چیخ کر بولی، یہ تم اپنے بیٹے کو کہاں دھکا دے رہے ہو؟ غضب خدا کا، اکلوتے بچے کو تنہا شہر بھیج رہے ہو؟ یہ ہرگز کہیں نہیں جائے گا، یہیں رہے گا اسی گاؤں میں ہمارے ساتھ۔ بس خاموش رہو، یہ چھوٹا سا بچہ نہیں، پورے 15 سال کا ہو چکا ہے اور اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو جھڑک دیا۔ بزرگوں اور داناؤں نے سفر کو وسیلہ ظفر کہا ہے، سو یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ 3 دن کے کٹھن اور تھکا دینے والے سفر کے بعد سکندر پہاڑ کے پیچھے آباد اس بڑے شہر میں پہنچ گیا، جہاں ایک بہت امیر آدمی نے اسے اپنی ملازمت میں رکھ لیا۔ 2000 روپے ماہانہ تنخواہ اور کھانا پینا کپڑا سب کچھ مفت۔ سکندر کی تو جیسے لاٹری نکل آئی۔ انہی سب چیزوں کے لیے تو وہ گھر سے نکلا تھا۔ اس نے بڑی باقاعدگی سے گھر ہر ماہ 2000 روپے بھیجنا شروع کر دیے اور یوں اس کے والدین کو بھی بہت سہولت ہو گئی۔ سکندر اپنی محنت، ایمانداری اور خوش کلامی کی وجہ سے بہت جلد اپنے آقا کے دل کو بھا گیا اور صرف 6 ماہ کے اندر گھر کے ایک عام نوکر سے ترقی پا کر آقا کا دست راست بن گیا۔ اس کا آقا بظاہر ایک شریف اور مہذب آدمی نظر آتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں تھا۔ اندر سے وہ ایک مغرور، کنجوس، بے ایمان اور قدرے ظالم قسم کا آدمی تھا۔ سکندر کو اپنے آقا کی ان کمزوریوں کا کچھ نہ کچھ اندازہ تو ضرور تھا، لیکن وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا۔ ایک روز جبکہ پورے شہر میں برفیلی ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے تو آقا نے سکندر سے ایک ایسا سوال پوچھ لیا کہ وہ چکرا کر رہ گیا۔ آقا نے سوال کیا، کیا اس سردی میں کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر ساری رات گزار سکتا ہے؟ سکندر نے نہیں میں سر ہلا کر جواب دیا، نہیں سرکار، پورے شہر میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو یہ ہمت کر سکے، یہ تو خودکشی کرنے والی بات ہوگی۔ ہاں تم نے صحیح کہا، لیکن اگر اس کے لیے ایک بڑے انعام کا اعلان کیا جائے، مثلاً 10 صحت مند گائیں، 10 ایکڑ زمین اور 10,000 روپے نقد، تو اس صورت میں کوئی تیار ہو جائے گا؟ سکندر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنا بڑا انعام پا کر تو وہ خود بھی ایک چھوٹا موٹا زمیندار بن سکتا تھا، لیکن شرط اتنی کڑی تھی کہ اس کا ولولہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، سرکار، اگر اس مقابلے میں حصہ لینے والا آدمی سردی کی شدت سے اکڑ کر مر جائے تو کیا یہ انعام آپ اس کے خاندان کو دے دیں گے؟ آقا نے نہیں میں سر ہلایا۔ انعام حاصل کرنے کے لیے اس آدمی کا صبح تک زندہ رہنا ضروری ہے، یہ انعام کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ سکندر کو اس جواب سے خاصی مایوسی ہوئی۔ گاؤں سے روانہ ہوتے وقت سکندر کے باپ نے کہا تھا، اگر تمہیں شہر میں کبھی کوئی پریشانی لاحق ہو یا الجھن درپیش ہو یا تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو فوراً بزرگ اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہو جانا اور وہ جو بھی مشورہ دیں اس پر عمل کرنا۔ سکندر کو باپ کی یہ بات یاد تھی، سو وہ دوسرے دن ناشتہ کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور مدد کا طالب ہوا۔ معزز بزرگ، میں اپنے والدین کے لیے یہ انعام حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی نہیں چاہتا کہ سردی سے اکڑ کر میری موت واقع ہو جائے، کیونکہ اس طرح میری موت سے میرے والدین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا میرے بچے،
बुजुर्ग अल्लाह वाले ने शफकत से कहा, तुम वापस जाकर अपने आका से कह दो कि तुम इसका ये चैलेंज कबूल करने को तैयार हो। और सुनो, जब तुम चोटी पर जाकर बैठ जाओ तो नजर उठाकर सामने देखना, मीलों दूर एक दूसरी चोटी पर तुम्हें आग जलती दिखाई देगी। बस एक जुमला दोहराते रहना कि ये आग मेरे करीब जल रही है और मैं इसकी हिद्दत महसूस कर रहा हूँ। बस ख्याल रखना कि सूरज निकलने तक ये जुमला तुम्हें मुसलसल कहते रहना है। अगर तुम चोटी पर बैठे बैठे थक जाओ और खड़े होकर टहलने लगो तब भी इस जुमले को दोहराते रहना। जाओ, तुम्हें अल्लाह कामयाब करे, क्योंकि तुम नेक नियति से अपने बूढ़े वालिदैन की मदद करना चाहते हो। बिल्कुल मत डरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, इत्मीनान रखो। अब पहाड़ की चोटी पर सारी रात गुजारने के बाद सूरज की पहली किरण को देखते ही सिकंदर का हौसला जवाब दे गया और वो बैठे बैठे अपनी जगह लुढ़क गया। अमीर आदमी के नौकर दौड़ पड़े और इसे कम्बलों और रजाइयों में लपेटकर घर ले आए और आतिशदां के करीब लिटा दिया। वो 9 बजे तक बेखबर सोता रहा और फिर उठ बैठा। इसके आका ने शर्त जीतने पर इसे मुबारकबाद दी और पूछा, इतना बड़ा काम तुमने कैसे कर लिया? सिकंदर ने सब कुछ सच सच बताया। मीलों दूर पहाड़ की दूसरी चोटी पर जलने वाली आग का सुनकर उसका आका नाराज हो गया। तुमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए किसी इनाम के मुस्तहिक नहीं हो। तुम्हें इस आग की तरफ देखना ही नहीं चाहिए था। आग आग होती है, चाहे करीब हो या दूर। सिकंदर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। घर के दीगर नौकरों को भी अफसोस हुआ, लेकिन उन्हें अपनी नौकरी अजीज थी, इसलिए खामोश रहे। अब क्या हुआ कि सिकंदर की विपदा सुनकर बुजुर्ग अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहा, मैं जानता था मेरे बहादुर बच्चे कि तुम्हारे साथ यही सलूक होगा। मैं तुम्हारे आका को बरसों से जानता हूँ। इतना खुदगर्ज और बददिमाग आदमी पूरे शहर में बस वो एक ही है। इत्मीनान से घर जाओ, इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। मेरे बच्चे, दिल छोटा ना करो। और हाँ, घर जाते हुए जज साहब से मिलते जाना, देखो वो क्या कहते हैं। वैसे मैं जानता हूँ कि वो क्या कहेंगे। अब सिकंदर जज साहब के घर पहुंच गया। जज साहब ने बड़ी तवज्जो से सिकंदर की बात सुनी, कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, तुमने यकीनन मुआहदे की खिलाफवर्जी की है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम आग को देखकर अपनी पीठ घुमा लेते और अपनी आंखें बंद कर लेते तो यकीनन मैं तुम्हें इनाम दिलवा देता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अफसोस, तुम्हारी सारी मेहनत जाया हो गई। दूसरे दिन शहर के 10-12 मुअज्जिज लोगों को बुजुर्ग अल्लाह वाले की तरफ से एक दावतनामा मौसूल हुआ। जैसा कि आपको इल्म है कि गुज़िश्ता दिनों मुझे 7वें हज की सआदत हासिल हुई है, इस सिलसिले में कल दोपहर का खाना मेरे साथ खाइए। मैं आपका बेहद एहसानमंद हूँगा। 12 बजे तक तमाम मेहमान पहुंच गए। इनमें जज साहब भी थे और सिकंदर का आका भी था। कुछ देर बातों के बाद दस्तरखान बिछने का इंतजार शुरू हो गया। 1 बजा, 2 बजे, 3 बजे, यहाँ तक के 4 बज गए, लेकिन दस्तरखान को ना बिछना था ना बिछा। बावर्ची खाने से लजीज खानों की इश्तिहा अंगेज खुशबुएं आ आकर मुसलसल मेहमानों की भूख बढ़ा रही थी। आखिर जज साहब से ना रहा गया तो बोल उठे, क्या बात है बुजुर्गवार, अब किसका इंतजार है? सब लोग भूख से निढाल हो चुके हैं, आखिर दस्तरखान किस वक्त बिछेगा? बुजुर्ग ने बड़ी गहरी निगाहों से जज साहब को देखा। खाना तो आप लोग कब का खा चुके, अब आप किस खाने की बात कर रहे हैं? अब तक तो आप लोगों को रुखसत होकर अपने अपने घरों को लौट जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं आप सब अब किस इंतजार में बैठे हुए हैं। ये आप कैसा इम्तिहान ले रहे हैं बुजुर्गवार? हम लोगों ने खाना कब खाया? खाने के इंतजार में तो हम सब अभी तक बैठे हुए हैं। जज साहब ने जरा तेज लहजे में कहा, क्या आप लोगों तक खानों की खुशबुएं नहीं पहुंची? बुजुर्ग के लहजे में तंज की गहरी काट थी। बस इन्हीं खुशबुओं से आप लोगों को अपना पेट भर लेना चाहिए था। खानों की खुशबुओं से कहीं आदमी का पेट भरता है? ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर खाना नहीं खिलाना तो फिर भी मैं इजाजत लेता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। इतना कहकर जज साहब उठ खड़े हुए। थोड़ी देर और रुक जाइए जज साहब, बुजुर्ग ने पुरजलाल लहजे में कहा, और मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि मीलों दूर पहाड़ी पर जलने वाली आग अगर किसी को हरारत पहुंचा सकती है तो फिर खानों की खुशबुओं से आदमी का पेट क्यों नहीं भर सकता? महफिल पर सन्नाटा छा गया और जज साहब का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। बुजुर्ग फिर बोले, ये कैसा इंसाफ है जज साहब कि एक 15-16 साल का मासूम सा लड़का महज अपने वालिदैन की खातिर एक ऐसा चैलेंज कबूल कर बैठा जिसमें इसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन अल्लाह को इस बच्चे की माँ बाप से मोहब्बत इतनी पसंद आई कि इसे साफ बचा लिया, और ना सिर्फ बचा लिया बल्कि हर तरह के मौसमी असरात से भी महफूज रखा।
اس کے آقا کو یقین تھا کہ بچہ زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹوں کے اندر سردی سے اکڑ کر مر جائے گا، اس لیے انعام دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس کے آقا کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ مارنے والے سے بچانے والا بہت زیادہ طاقتور ہے۔ جب اس بچے نے انعام طلب کیا تو اسے ٹکا سے جواب دے دیا گیا، کیونکہ اس نے سچ سچ بتا دیا تھا کہ وہ رات بھر میلوں دور سامنے والی چوٹی پر جلنے والی آگ کو دیکھتا رہا تھا۔ اگر وہ بچہ یہ بات نہ بتاتا تب بھی مجھے یقین ہے کہ کسی اور بہانے سے اسے انعام سے محروم کر دیا جاتا۔ جج صاحب، میں نے ہی اس بچے کو آپ کے پاس بھیجا تھا کہ شاید آپ اس کے ساتھ انصاف کر سکیں، لیکن آپ نے بھی اس کے آقا کا ساتھ دیا اور بچے کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ آپ دونوں کو یہاں بلانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ نے اس بچے کا دعویٰ مسترد کر کے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ ایسا کرتے وقت آپ کو اس بڑے جج کا خیال کیوں نہیں آیا جو آسمانوں پر بیٹھا آپ کے ہر فیصلے کو کڑی نظروں سے جانچ رہا ہے۔ میں بے حد شرمندہ ہوں محترم بزرگ، جج صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، میں اللہ سے بھی اپنی بخشش طلب کرتا ہوں۔ بچے کا دعویٰ مسترد کر کے یقیناً میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی تلافی مجھ پر فرض ہو گئی ہے۔ اتنا کہہ کر جج صاحب نے سکندر کے آقا کو مخاطب کیا، 10 گائیں اور 10 ایکڑ زمین کے کاغذات اور 10,000 روپے نقد لے کر میری عدالت میں حاضر ہو جائے۔ یاد رکھیے ٹھیک 9 بجے اگر آپ نے 5 منٹ بھی دیر کی تو میں آپ کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری کر دوں گا، پھر پورے شہر میں آپ کی جو بے عزتی ہوگی اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے گا۔ اتنا کہہ کر جج صاحب بزرگ سے مخاطب ہوئے، میں اس معصوم سے بچے کی ہمت، عزم اور والدین سے محبت کو سلام کرتا ہوں اور اپنی طرف سے 1,000 روپے انعام دیتا ہوں۔ سکندر کا آقا شرمندہ ہو کر اپنی کرسی سے اٹھا اور بزرگ سے اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگ لی۔ اس کے بعد بزرگ نے ملازم کو اشارہ کیا، فوراً ہی مزیدار کھانوں سے دسترخوان سج گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے، اور کہانی کے اختتام کے ساتھ ہی ہماری ملاقات کا بھی اختتام ہونے کا وقت آ گیا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ پلیز کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اگر آپ کو کوئی اور کہانی سننی ہو تو اس کا نام اور اس کے رائٹر کا نام بھی لکھ کر ضرور بتائیے گا، یا کسی رائٹر کی کہانیاں آپ کو پسند ہے تو اس کا نام لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے لے کر ضرور حاضر ہوں گی، اور جاتے جاتے پھر اتنا ہی کہوں گی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔